ویسے پاک بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کھیلتے کھیلتے میرے غوث جب عالم جذب میں آتے ہیں اور غوث اعظم فرماتے ہیں اے بچوں اب لیٹ جاؤ، بچے لیٹ جاتے ہیں۔ میرے غوث فرماتے ہیں اے بچوں اب مر جاؤ، بچے سارے مر جاتے ہیں۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو حکم فرماتے ہیں اے بچوں اب زندہ ہو جاؤ۔ غوث پاک کے حکم سے بچے پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہی معمول غوث اعظم کا ہے۔ ذرا غور تو کرو سنی مسلمانوں، میرے غوث کا کھیل کتنا نرالا ہے۔ بچوں کے ساتھ موت اور زندگی کا کھیل کھیل رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ نے عبد القادر کو وہ قدرت عطا کی ہے، وہ اختیار عطا کیا ہے، وہ تصرف عطا کیا ہے۔ غوث اعظم جس سے کہہ دے مردہ ہو جا وہ مردہ ہو جاتا ہے، جس زندہ کو حکم فرما دے مردہ ہو جا تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، اور جس مردے کو حکم فرما دے زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم کی شان ملاحظہ فرماؤ اسی سنی مسلمانوں، ادھر غوث پاک کا یہ معمول بن چکا تھا کہ بچوں سے اسی طرح کھیلا کرتے تھے، اسی طرح بچوں کو کھیل کھلایا کرتے تھے۔ اور سنی مسلمانوں کمال کی بات تو یہ ہے کہ جتنے بچے غوث اعظم کے ساتھ کھیلتے تھے سارے بچوں کو پاک پروردگار عالم نے غوث اعظم کے ساتھ کھیلنے کی برکت سے ہر ایک بچے کو اللہ نے ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے ساتھ بچے کھیلیں اور ولی نہ ہو، چور پہ نظر پڑ جائے تو چور ولی بن جاتا ہے، چور پہ نظر پڑ جائے تو چور ولی بن جاتا ہے۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ ایک شخص غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، اس سے یہ سمجھ میں آپ کو آتا ہے نا کہ جس کے ساتھ آپ کے بچے کھیلیں گے وہ ایسے ہی بن جائیں گے، بن جاتے ہیں۔ چوروں کے ساتھ جو چوری کرنے لگتے ہیں، چوری نہ بھی کریں خاندانی شرافت ہو تو ہیرا پھیری کرنے لگتے ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں۔ جیسوں کے ساتھ آپ کے بچے رہیں گے، اگر آپ کا بچہ مسجد جاتا ہے نا اور دیر ہو جاتی ہے تو آپ بچے کو ڈانٹ لگاتے ہیں، کہاں تھا اتنی دیر تک، کیا کر رہا تھا اتنی دیر تک، نماز پڑھنے گیا تھا، کیا کرنے گیا تھا۔ وہی بچہ دوسری جگہوں سے کتنی ہی دیر میں آئے، باپ ناراض نہیں ہوتا، نصیحت نہیں فرماتا، باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹتا نہیں، سمجھاتا نہیں۔ میرے بھائی اپنی نسلوں کا سدھار کرو، بچوں پہ غور کرو، اچھی پرورش کرو بچوں کی۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ میرے غوث نے فرمایا ٹھیک ہے مرید ہو جا۔ غوث پاک سے کہنے لگا حضور مرید تو ہو جاؤں گا لیکن میری ایک شرط آپ کو ماننی پڑے گی، میری کنڈیشن آپ کو ماننی پڑے گی۔ پیران پیر سے شرط لگا رہا ہے، کنڈیشن بیان کر رہا ہے کہ آپ میری بات مانیں گے تو میں مرید ہو جاؤں گا۔ لیکن غوث اعظم کا مزاج دیکھیے، میرے غوث دل کے راز کو بھی پڑھ رہے ہیں، کہا بتا تیری کیا کنڈیشن ہے، تیری کیا شرط ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں، میرا مشغلہ چوری کرنے کا ہے۔ حضور میں آپ سے مرید تو ہو جاؤں گا لیکن آپ پہلے مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ مجھ سے چوری چھوڑنے کو نہیں کہیں گے، تب تو میں آپ سے مرید ہو جاؤں گا۔ میرے غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے مرید ہو جا۔ میرے غوث اعظم نے مرید کر لیا اور مرید کرنے کے بعد میرے غوث نے فرمایا میری ایک بات مانے گا۔ وہ مرید کہنے لگا حضور اس کے سوا ہر بات مانوں گا، آپ مجھ سے چوری چھوڑنے کو نہیں کہیں گے، اس کے علاوہ جو بھی کہے گا میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے غوث نے کہا ٹھیک ہے جو تجھے کرنا ہے کرتے رہنا لیکن میری ایک بات ضرور گانٹھ باندھ لینا، اس بات پہ ضرور عمل کرنا۔ حضور جان چلی جائے لیکن وعدہ نہیں توڑوں گا۔ حضور فرمائیے کیا حکم ہے؟ میرے غوث نے فرمایا تجھے جو کرنا ہے کرنا لیکن جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان پڑھ دیا کرنا۔ سبحان اللہ۔ تجھے جو کرنا ہے کرنا
لیکن جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان